السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، اللہ تعالیٰ کی دعا سے امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم اپنی کتاب جامع ترمذی جلدوں کا 26واں سبق پڑھنے جا رہے ہیں۔ سبق ہم انشاءاللہ آغاز کریں گے ابواب الوصایا۔ آج ایک نئے باب کا آغاز ہو رہا ہے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اب صفحہ نکال لیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الابواب الوصایا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وصیت کے متعلق وارد شدہ احادیث کا بیان۔ وصیت کے لغوی معنی ملانا ہے۔ وصایا وصیتن کی جمع ہے، جیسے ہدایا ہدیتن کی جمع ہے۔ اصطلاحی معنی ہے وہ خصوصی تاکید و معاہدہ جو موت کے بعد کی مدت کی طرف منسوب ہو۔ وصیت کے اصطلاحی معنی وہ خصوصی تاکید و معاہدہ جو موت کے بعد کی مدت کی طرف منسوب ہو۔ وصیت کی شرائط۔ اہلیت وصیت کی شرائط۔ وصیت کے اہل ہونے کے لیے چند چیزوں کا لحاظ ضروری ہے۔ وصیت کرنے والا عاقل ہو، بالغ ہو، آزاد ہو۔ جس کے لیے وصیت کی گئی وہ وقت وصیت زندہ ہو، وصیت لینے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ جس چیز کی وصیت کی جا رہی ہے وصیت کے وقت موجود ہو، تملیک ہو۔ موصی لہو جس کے لیے وصیت کی گئی شرعاً، موصی یعنی وصیت کرنے والے کا وارث نہ ہو۔ وصیت صرف تہائی مال میں ہوگی۔ وصیت صرف تہائی مال میں ہوگی۔ یہ ہے وصیت کی چند شرائط۔ دوبارہ سماعت فرما لیں۔ وصیت کے اہل ہونے کے لیے چند چیزوں کا لحاظ ضروری ہے۔ وصیت کرنے والا عاقل، بالغ، آزاد ہو۔ دوسرا، جس کے لیے وصیت کی گئی ہو یعنی موصی لہو وہ بوقت وصیت زندہ ہو۔ دوسری موصی لہو کی شرط کیا ہے؟ وصیت لینے کی صلاحیت رکھتا ہو اور جس چیز کی وصیت کی جا رہی ہے وصیت کے وقت موجود ہو۔ اور ایک اور شرط، موصی لہو جس کے لیے وصیت کی گئی ہے وہ شرعاً وارث نہ بنتا ہو۔ اور ایک اور شرط یہ ہے کہ وصیت صرف تہائی مال میں نافذ ہوگی۔ تہائی مال سے زائد کی وصیت پوری کرنے کی بھی چند شرائط ہیں۔ تہائی مال سے زائد کی وصیت پوری کرنے کی بھی چند شرائط ہیں۔ ابھی گزرا کہ وصیت صرف تہائی ترکے میں نافذ ہوگی، باقی ماندہ مال ورثاء کا حق ہے۔ اگر وصیت تہائی سے زیادہ سے پوری کرنا چاہیں تو دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ کہ سب وارث موجود ہوں، رضامند ہوں۔ سب وارث موجود ہوں، رضامند ہوں۔ دوسری شرط یہ کہ سب وارث عاقل، بالغ، خود مختار ہوں۔ یہ دو شرائط بنیادی ہیں۔ یہ دو شرائط اگر موجود ہوں گی تو تہائی مال سے زیادہ کی بھی وصیت نافذ ہوگی۔ سب وارث موجود ہوں، رضامند ہوں۔ دوسری، سب وارث عاقل، بالغ، خود مختار ہوں۔ نابالغ مجنون کی رضامندی کا اعتبار نہیں ہے۔ تو ابھی ہم نے وصیت کے لغوی معنی اور وصایا یہ جمع ہے وصیتن کی لغوی تحقیق پڑھی، پھر وصیت کے اصطلاحی معنی پڑھے کہ وہ خصوصی تاکید و معاہدہ جو موت کے بعد کی مدت کی طرف منسوب ہو۔ پھر ہم نے وصیت کی چند شرائط پڑھی۔ کچھ شرائط موصی کے متعلق ہیں، کچھ موصی لہو کے متعلق ہیں، اور کچھ اس چیز سے متعلق ہیں کہ جس کے لیے وہ وصیت
کر کر جا رہا ہے۔ پھر ہم نے یہ مزید ایک فائدہ پڑھا کہ تہائی مال سے زائد کی وصیت پوری کرنے کی بھی چند شرائط ہیں۔ وہ دو بنیادی شرط ہیں، سب وارث موجود ہوں، رضامند ہو۔ دوسری شرط یہ تھی کہ سب وارث عاقل بالغ خود مختار ہو، کوئی نابالغ یا مجنون ہو ان کی رضامندی کا اعتبار نہیں ہوگا۔ آگے ایک اور بحث ہے کہ اسلام میں سب سے پہلی وصیت، اس بحث کے آخر میں اسلام میں سب سے پہلی وصیت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ سیدنا برہ بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تہائی مال کی وصیت کی تھی۔ ورثاء نے تہائی مال جب پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما کر ورثاء کو واپس کر دیا، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تہائی مال تک وصیت نافذ ہے۔ اس وصیت کے حوالے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مشورہ بھی سن لیجئے۔ وہ کیا ہے؟ عن عائشة رضی اللہ عنہ ان رجلا قال لها اريد ان اوصي، قالت كم مالك؟ قال 3000 قالت كم عيالك؟ قال 4 قالت قال الله تعالى ان ترك خيرا هذا يصير فاترك لعيالك فهو افضل۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے ان سے کہا کہ میں وصیت کا ارادہ رکھتا ہوں۔ پوچھا تیرے پاس مال کتنا ہے؟ جواب دیا 3000 درہم۔ پھر پوچھا اہل و عیال کتنے؟ کہا 4۔ جواب دے کہ اللہ تعالی نے زیادہ مال متروکہ کے متعلق وصیت کا فرمایا ہے، زیادہ مال ہو تو اس صورت میں وصیت کا فرمایا، یہ تو مال بہت تھوڑا ہے۔ ہذا یسیر، اور اہل و عیال بھی ہیں اور مال ہے صرف 3000 درہم، تو فَتُرُكْهُ لِعَيَالِكَ فَهُوَ افضل، تو اپنے اہل و عیال کے لیے ہی یہ چھوڑ دے، یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ خویش، پہلے خویش پھر درویش۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ وصیت سوچ سمجھ کر مناسب مالیت کی صورت میں ہی کرنی چاہیے تاکہ ورثہ محروم و پشیمان نہ ہو۔ جی آگے ترجمۃ الباب، باب ما جاء فی الوصیۃ بالثلث، اس بارے میں ہے کہ وصیت 1/3 مال تک ہی نافذ ہوگی، 1/3 مال کی وصیت کے بیان میں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبقال حدثنا ابن ابی عمر قال حدثنا سفیان عن الزہری عن عامر بن سعد بن ابی وقاص عن ابیہ، حضرت عامر بن سعد بن ابی وقاص اپنے والد یعنی سعد بن ابی وقاص سے نقل کرتے ہیں، قال مرضت عام الفتح مرضا اشفیت منہ علی الموت، میں موت کے کنارے پر پہنچ گیا۔ اشفا کا معنی گھاٹی کے کنارے پر آ جانا، جیسے سورہ آل عمران میں ہے 3 پارے میں فَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، کہ تم آگ کے گھڑے کے کنارے پر آ چکے تھے۔ تو یہاں پر یہ باب افعال سے ہے، واحد متکلم کا صیغہ فعل ماضی معروف، اشفا یشفی اشفاء، جس کے معنی ہے جھانکنا۔ تو اشفیت منہ علی الموت فاتانی رسول اللہ یعودنی فقلت یا رسول اللہ ان لی مالا کثیرا ولیس یرثنی الا ابنتی، کہ یا رسول اللہ ایک بیٹی کے سوا میرا کوئی وارث ہی نہیں ہے، فاوصی بمالی کلہ، پس میں اپنے پورے مال کی وصیت کر دوں؟ قال لا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہرگز نہیں۔ پہلے ترجمہ پیچھے سے بھی دیکھ لیں، حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ میں فتح مکہ کے سال اتنا بیمار ہوا کہ موت کو جھانک لیا، تو چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس بہت سارا مال ہے اور ایک بیٹی کے سوا میرا کوئی وارث بھی نہیں ہے، تو کیا میں اپنے پورے مال کی وصیت کر دوں؟ تو آپ نے فرمایا ہرگز، قلت فثلثی مالی، تو میں نے کہا کہ میں 2/3 مال کی وصیت کر دوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہرگز نہیں۔ قلت فالشطر، میں نے کہا اچھا آدھے مال کی؟ قال لا، آپ نے کہا نہیں۔ قلت، میں نے کہا فالثلث، تو پھر 1/3 مال کی؟ تو آپ نے فرمایا الثلث والثلث کثیر، ہاں تہائی وہ تہائی بھی بہت ہے،
انک انتظر ورثتك اغنیاء خیر من ان تذرهم عالتا یتکففون الناس. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ضابطہ اور ایک اصول بیان فرمایا، اگر تم اپنے ورثاء کو مالدار چھوڑو تو یہ اس سے بہتر ہے کہ تم ان کو نادار، غریب اور محتاج چھوڑ کر مرو. یتکففون الناس، کہ وہ تمہارے ورثاء لوگوں کے سامنے خالی ہاتھ پھیلائیں. وَإِنَّكَ لَن تُنْفِقَ نَفَقَةً إِلَّا أُجِرْتَ فِيهَا حَتَّى اللُّقْمَةَ تَرْفَعُهَا إِلَى فِي امرأتك. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہی خوب ارشاد فرمایا کہ جو کچھ بھی تم اپنی ضروریات کے لیے خرچ کرتے ہو اس پر تمہارے لیے اجر ہے، حتیٰ کہ حتی لقمت ترفع الی فی امرأتک، حتیٰ کہ اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ دو گے تو اس پر بھی اجر ملے گا. قال قلت یا رسول اللہ اخلف عن ہجرتی، میں نے کہا یا رسول اللہ میں اپنی ہجرت میں پیچھے رہ جاؤں گا. قال انک لن تخلف بعدی فتعمل عملا تريد بها وجه الله الا ازددت به رفعة ودرجة. یعنی ان کا مطلب یہ تھا کہ مدینے نہ جا سکوں گا اور یہی انتقال ہو جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم پیچھے رہ بھی جاؤ گے اور کوئی عمل اللہ کی رضا کے لیے کرتے رہو گے تو اس ہر عمل کے بدلے میں تمہارے درجات بلند ہوں گے. وَلَعَلَّكَ أَن تُخَلَّفَ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِهَا أَقْوَامٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ. اور امید یہ ہے کہ تم زندہ رہو گے، پیچھے رہو گے یعنی زندہ رہو گے تاآں کہ کچھ لوگ تم سے فائدہ اٹھائیں گے اور دوسرے لوگ نقصان. اللہم امضی لاصحابی ہجرتہم، اے اللہ میرے صحابہ کی ہجرتوں کو پورا فرما دے. ولا تردہم علی اعقابہم، اور ان کو ایڑیوں کے بل واپس نہ لوٹانا. لیکن البائس سعد بن خولہ یرثی لہ رسول اللہ ان مات بمکہ، لیکن افسوس اور ڈر سعد بن خولہ کا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مکہ میں مرنے کا افسوس تھا. رسا یرسی رسیتاً و مرثیہ، یعنی کہ افسوس والے جملے اور کلمات کا کہنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سعد بن خولہ کا افسوس تھا کہ وہ مکہ ہی میں فوت ہو گئے اور مکہ ہی میں وفات پا گئی. لیکن البائس سعد بن خولہ، آپ نے بات کا رخ موڑتے ہوئے دوسرے صحابی کا تذکرہ فرمایا اور بتایا کہ زیادہ افسوس تو سعد بن خولہ کا ہے جو مجبور و معذور ہی موت کے منہ میں چلے گئے، ہجرت نہ کر سکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غم اور دکھ کا اظہار فرمایا وہ کتنا قابل رحم ہے جو ہجرت مفروضہ کے بغیر چل بسا، یعنی کہ مکہ سے مدینہ کی طرف وہ ہجرت نہ کر سکے، ان پر افسوس ہے کہ وہ بغیر ہجرت مفروضہ کے فوت ہو گئے. وفي الباب عن ابن عباس وهذا حديث حسن صحيح وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن سعد بن ابی وقاص. کئی طرق سے حضرت سعد بن ابی وقاص سے یہ حدیث مروی ہے اور اہل علم کا اس حدیث پر عمل ہے انه ليس للرجل ان يوصي باكثر من الثلث، کہ آدمی کے لیے یہ جائز بھی نہیں ہے کہ وہ ثلث مال سے زیادہ وصیت کر جائے. وقد استحب بعض اہل العلم ان ينقص من الثلث لقول رسول الله والثلث كثير، اور تحقیق بعض اہل علم نے تو یہ مستحب قرار دیا ہے کہ ثلث مال سے کم وصیت کر جانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کو دلیل بناتے ہوئے مستحب ہے. باب ما جاء فی الضرار فی الوصیتی، باب ما جاء فی الضرار فی الوصیتی، وصیت میں نقصان پہنچانے کا بیان. حدیث
عن أبي هريرة أنه حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يعمل والمرأة بطاعة الله 60 سنة ثم يحضرهم الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار ثم قرأ علي أبو هريرة من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله إلى قوله ذلك الفوز العظيم. حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتنے مرد اور عورتیں اللہ کی اطاعت 60 برس تک کرتے رہتے ہیں ثم یحضرہم الموت پھر جب ان کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو وہ وصیت میں نقصان پہنچاتے ہیں فیضاران فی الوصیہ وصیت میں نقصان پہنچاتے ہیں جس کے سبب ان کے لیے آگ واجب ہو جاتی ہے پھر ثم قرأ علی ابو ہریرہ شاگرد کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ نے اس کی تصدیق کے لیے یہ آیت تلاوت فرمائی من بعد وصیت یوصی بها او دین غیر مضار وصیت من اللہ کہ وصیت نکال دینے کے بعد جس کی وصیت کی گئی یا وہ قرض ادا کر دینے کے بعد غیر مضار وصیت ایسی کہ کسی کو نقصان پہنچانے کی نیت نہ ہو اور وصیت تو اللہ کا حکم ہے الى قول ذلك الفوز العظیم هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه ونصر بن علي الذي رواها عن الأشعث بن جابر هو جد نصر فیضاران فی الوصیت اس کا خلاصہ یہ ہے کہ پوری عمر اتفاق و اتحاد و اعتدال و اتباع میں گزاری آخر میں مرتے مرتے ہاتھ دکھا گئے جس سے ورثاء کو عارضی نقصان پہنچا کر اپنا دائمی نقصان کر گئے ہاں وصیت میں یہ نیت اور مقصد نہ ہونا چاہیے کہ ورثاء کو ان کے حق سے محروم کرتے ہیں تو اس لیے وہ رضا کو عارضی نقصان پہنچا کر اپنا دائمی نقصان کر گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما کر تنبیہ فرمائی کوئی ایسی حرکت وہ وصیت بالکل نہ کرنی چاہیے جس سے اپنی عاقبت خراب ہو اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں پہلی صورت 1/3 سے زیادہ کی وصیت کرنا دوسری صورت ورثاء میں سے کسی ایک کے لیے وصیت کرنا تیسری صورت پورا مال ایک وارث کو دے کر دوسروں کو محروم رکھنا چوتھی صورت وصیت کر کے پھر اپنی وصیت سے منکر ہو جانا یہ بھی نقصان پہنچانے کی ایک صورت ہے پانچویں صورت نالائقوں کے لیے وصیت کرنا ان سب سے اجتناب اور وصیت میں احتیاط برتنی چاہیے تیسرا ترجمۃ الباب ہے باب ما جاء فی الحث علی الوصیت وصیت کی ترغیب کا بیان عن ابن عمر قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حق امرئ مسلم یبیت لیلتین وله ما یوصی فیہ الا ووصیته مکتوبۃ عنده آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مرد مسلم 2 راتیں گزارے اور جب کہ اس کے پاس اتنا مال موجود ہو جس میں وہ وصیت کر سکتا ہو وہ وصیتہ مکتوبۃ عندہ تو اس صورت کے اندر وصیت اس کے پاس لکھی ہونا چاہیے اسی لیے حضرت ابن عمر فرماتے ہیں جب سے میں نے یہ فرمان سنا مجھ پر کوئی رات نہیں گزری کہ میرے تکیے کے نیچے تحریر شدہ وصیت نہ ہو حاصل کلام یہ ہے کہ اتباع و احتیاط اسی میں ہے کہ وصیت نامہ جلدی لکھیں اور محفوظ اور پاس رکھیں اگلا ترجمۃ الباب ہے باب ما جاء ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یوصی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کے بارے میں از خود کوئی وصیت نہیں کی اس کا بیان حدیث ہے عن طلحة بن مصرف قال قلت لابن ابي اوفى اوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا قلت وكيف كتبت الوصية وكيف امر الناس قال اوصى بكتاب الله تعالى حضرت طلحہ بن مصرف کہتے ہیں کہ میں نے ابن ابی اوفا سے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے مال کے متعلق کوئی وصیت کی تھی؟ تو ابن ابی اوفا نے کہا کہ نہیں۔ تو میں نے کہا کیف کتبت الوصیت و کیف امر الناس، تو وصیت کیسے پھر مقرر ہوئی اور کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو وصیت کا حکم دیا؟ ابن ابی اوفا نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ پر عمل کرنے کی وصیت کی تھی، کتاب اللہ پر عمل کرنے کی وصیت کی تھی۔ تو وجہ ظاہر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا متروکہ مال ورثہ ہے ہی نہیں، بلکہ وہ تو صدقہ ہے، تو صدقہ میں وصیت نہیں ہے۔ ابن ابی اوفا نے مناسب جواب دیا، بألفاظ دیگر یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ نہیں دی تو پھر زکوٰۃ کا حکم کیسے دیا؟ تو زکوٰۃ کا حکم دیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو زکوٰۃ کا حکم دیا۔ تو خود زکوٰۃ اس لیے نہیں دی کیونکہ آپ پر ساری زندگی زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہوئی ہے، نوبت نہیں آئی زکوٰۃ فرض ہونے کی۔ اسی طرح وصیت چونکہ آپ کہ مال متروکہ کا کوئی وارث ہی نہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مال کے متعلق از خود کوئی وصیت نہیں فرمائی، وصیت نہیں فرمائی۔ یہ حدیث حدیث فعلی ہے۔ جہاں حدیث قولی اور حدیث فعلی کا آپس میں تعارض آ جائے تو وہاں حدیث قولی کو ترجیح ہوتی ہے، حدیث قولی کو ترجیح ہوتی ہے۔ کئی وجوہات کی بنا پر حدیث قولی کو ترجیح ہوتی ہے کہ اس میں کئی وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ حدیث فعلی ممکن ہے کہ یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہو، اور یہاں پر بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ باب ما جاء لا وصیت لوارث، وارث کے لیے وصیت نہیں ہے، اس کا بیان۔ جیسے کہ ہم وصیت کی شرائط میں پڑھ چکے ہیں کہ موصی کا وارث نہ ہو، وصیت جس کے لیے کی جا رہی ہے وہ شرعاً وارث نہ بنتا ہو۔ حدیث عن ابی امامة الباہلی قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول في خطبة عام حجة الوداع إن الله تبارك وتعالى قد أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، الولد للفراش وللعاهر الحجر وحسابهم على الله، ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة، لا تنفق امرأة من بيت زوجها إلا بإذن زوجها، قيل يا رسول الله ولا الطعام؟ قال ذلك فأفضل أموالنا، ثم قال العاریۃ مؤدات والمنحۃ مردودۃ والدین مقضی والزعیم غارم۔ حضرت ابو امامہ باہلی سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ اپنی خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرما رہے تھے کہ بے شک اللہ رب العزت نے ہر حق والے کا حق مقرر فرما دیا ہے، اور وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے، بچہ صاحب فراش کا ہے، اور زانی کے لیے پتھر ہے، یعنی سنسار کر دینا ہے۔ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، اور ان سب کا حساب اللہ تعالیٰ پر ہے۔ وَمَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ التَّابِعَةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جو اپنے باپ کو چھوڑ کر دوسرے کو اپنا باپ بنائے یا اپنے آپ کو اپنے آقا کے علاوہ کی طرف منسوب کرے تو اس پر اللہ کی قیامت تک کے لیے متواتر لعنتیں ہیں۔ لا تنفق امرأة من بیت زوجها، کوئی عورت اپنے شوہر کے گھر سے اس کی اجازت کے بغیر خرچ نہ کرے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ کھانا بھی بغیر اجازت کے خرچ نہیں کر سکتی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانا تو ہمارا سب سے عمدہ مال ہے، ہاں الا یہ کہ وہ خراب ہونے یا ضائع ہونے کا اندیشہ ہو تو پھر اس میں اجازت ہے۔ یہ وہ مال ہے جو اس کی ملکیت میں شوہر نے نہ دیا ہو۔ اگر شوہر نے بیوی کے جیب خرچ کے طور پر اس کی ملکیت میں دے دیا ہو مال تو اس میں شوہر کی اجازت ضروری نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ کسی مال کے بارے میں عمومی
اس نے رضامندی کا اظہار کیا ہو یا وہ اس کی عام عادت ہو کہ بیوی کے خرچ میں وہ اس کا قولاً یا اشارتاً اس نے رضامندی کا اظہار کر دیا ہو تو پھر بھی مال خرچ کر دینے کی اجازت۔ ثم قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عاریت واپس کرنے کی چیز ہے، معداتن عاریتن کوئی چیز اگر کوئی چیز لے تو اس کو واپس کیا جائے، اور بکری وغیرہ جو دودھ کے لیے عاریتن لیں وہ بھی قابل واپسی ہے، مردودتن وہ بھی واپس کی جائے، والدین مقضی اور قرض ادا کرنے کی چیز ہے، والزعیم ضامن اور کفیل ضامن ہے، کفیل ضامن ہے۔ اس میں جو الفاظ ہیں فلا وصیت لوارث، یہ ہے ترجمۃ الباب کو ثابت کرے کہ وارث کے لیے کہ وصیت کا حق نہیں ہے۔ وفي الباب عن عمرو بن خالد وانس بن مالك هذا حديث حسن، وقد روي عن ابي امامه عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه، وروايه اسماعيل بن عياش عن اهل العراق واهل الحجاز ليس بذاك فيما يتفرد به لانه روى عنهم مناكير، وروايته عن اهل الشام اصح، هكذا قال محمد بن اسماعيل سمعت احمد بن الحسن يقول قال احمد بن حنبل اسماعیل بن عیاش اصلح بدنا من بقیہ ولبقیۃ احادیث مناکیر عن الثقات۔ اگلی حدیث دیکھیں، عن عمر بن خارجة ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم خطب على ناقتي وانا تحت جيرانها وهي تقصع بجرتها وان لعابها يسيل بين كتفي فسمعته يقول ان الله عز وجل اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث والولد للفراش وللعاهر الحجر ومن ادعى الى غير ابيه او انتمى الى غير موالي رغبة عنه فعليه لعنت اللہ لا يقبل اللہ منه صرفا ولا عدل۔ صرفا کا مطلب فرض، عدل کا مطلب نوافل۔ اللہ رب العزت اس غلام کے نہ فرض قبول کریں گے نہ نفل۔ وسمعت احمد بن حسن يقول قال احمد بن حنبل لا ابالي بحديث شاہر بن حوشب وسألت محمد بن اسماعیل عن شاہر بن حوشب فوثقه۔ امام بخاری نے شاہر بن حوشب کی حدیث کو صحیح قرار دیا اور شاہ بن حوشب اس راوی کو ثقہ قرار دیا۔ وقال انما يتكلم فيه ابن عون وقال ثم روى ابن عون عن هلال بن ابي زینب عن شاہر بن حوشب۔ تحقیق ابن عون نے اس میں بھی کلام کیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ابن عون نے شاہر بن حوشب کی روایات کو لیا ہے، اس لیے اس کی روایات قابل حجت، قابل استدلال، قابل عمل ہیں۔ اس کے اندر بھی وہی مضمون ہے، شروع کے الفاظ تھوڑے مختلف ہیں۔ حضرت عمر بن خارجہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر خطبہ ارشاد فرمایا، وَأَنَا تَحْتَ جِرَانِهَا، جبکہ میں اس کی گردن کے نیچے تھا، وہ جگالی کر رہی تھی اور اس کا لعاب وہ میرے دونوں کندھوں کے درمیان گر رہا تھا، یسیل بین کتفیہ، وہ دونوں میرے شانوں کے درمیان اس اونٹنی کا لعاب گر رہا تھا، چونکہ میں اس کی گردن کے نیچے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہر حق والے کا حق دے دیا ہے، اب وارث کے لیے کوئی وصیت کا حق نہیں ہے، اور بچہ وہ صاحب فراش کا ہے اور زانی کے لیے سنسار کر دینا ہے۔ اگلا ترجمۃ الباب ہے، باب ما جاء یبدأ بالدین قبل الوصیہ۔ اس میں ذکر ہے کہ ترتیب کے اندر ترکے کی جو ترتیب ہے اس کے اندر سب سے پہلے تجہیز و تکفین ہے، اور اس کے بعد سب سے پہلے ادائیگی دین ہے، قضاء دین مقدم ہے، اور اس کے بعد پھر وصیت ہے، اور اس کے بعد پھر ورثاء کے درمیان مال کی تقسیم ہے۔ تو اس میں یہ ذکر ہے اس ترجمۃ الباب میں کہ وصیت سے پہلے ہے قضاء دین، وصیت سے پہلے ہے قضاء دین، اور یہ حدیث ہم ابواب الفرائض میں پڑھ چکے ہیں۔ عن الحارث عن علی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قضا بالدین قبل الوصیہ وانتم تقرؤون الوصیہ قبل الدین۔ قرآن مجید میں چونکہ ترتیب یہ ہے کہ پہلے وصیت ہے اور پھر دین کا ذکر ہے، من بعد وصیت توصون بها او دین، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم قرآن مجید میں وصیت کو جو کہ پہلے قراءت کرتے ہو، در حقیقت حکم کے اعتبار سے پہلے قضاء دین ہے اور پھر وصیت ہے، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ادائیگی دین، قضاء دین
یعنی کہ دین کے فیصلے کا فیصلہ کرتے ہوئے میں نے دیکھا ہے، اس لیے قضاء دین مقدم ہے اور پھر وصیت ہے۔ باب ما جاء فی الرجل یتصدق او یعتق عند الموت، موت کے وقت صدقہ کرنے یا غلام آزاد کرنے کا بیان۔ عن ابی اسحاق عن ابی حبیب الطائي قال اوصى الي اخي بطائفة من ماله فلقيت ابا الدرداء فقلت ان اخي اوصى الي بطائفة من ماله فاين ترى لي وضعه في الفقراء او المساكين او المهاجرين او المجاهدين في سبيل الله؟ فقال اما انا فلو كنت لم اعدل بالمجاهدين سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل الذي يعتق عند الموت كمثل الذي يهدي اذا شبع۔ تو یہ چونکہ ایسا ہی ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں، یضاران فی الوصیتی، یہ وہ لوگ ہیں جو وصیت کے اندر نقصان پہنچانے کی غرض سے موت کے وقت وصیت کر دیتے ہیں یا موت کے وقت غلام کو آزاد کر دیتے ہیں تاکہ وہ رسا کے حق کو محروم کیا جا سکے۔ تو حضرت ابو حبیبہ طائی کہتے ہیں کہ میرے بھائی نے اپنے مال کا ایک بڑا حصہ وصیت میں مجھے دیا۔ اوصا الیہ اخی، میرے بھائی نے بطائفۃ من مالی، میرے اپنے مال کا ایک بڑا حصہ وصیت میں مجھے دیا۔ فلقیت ابا الدرداء، میں حضرت ابو الدرداء سے ملا اور کہا کہ میرے بھائی نے میرے لیے اپنے مال کا ایک حصہ وصیت کیا ہے۔ فأین تری لی وضعہ فی الفقراء او المساکین او المجاہدین فی سبیل اللہ، آپ کی کیا رائے ہے، آپ کی کیا رائے ہے کہ میں اسے فقیروں پر خرچ کروں یا مساکین یا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں پر؟ تو حضرت ابو دردہ نے کہا کہ اگر میں ہوتا تو مجاہدوں کے برابر کسی کو نہ سمجھتا، مجاہدوں کے برابر کسی کو نہ سمجھتا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جو شخص موت کے وقت غلام آزاد کرتا ہے، اس کی مثال تو ایسی ہے جیسے کوئی شخص پیٹ بھر لے تو اب ہدیہ کر دے، پیٹ بھر لے تو اب وہ ہدیہ کر دے، یعنی کہ اپنی حاجت پوری ہو جائے تو وہ اب ہدیہ کر دے یا دوسروں کے حوالے کر دے۔ هذا حدیث حسن صحیح۔ وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة أخبرته أن بريرة جاءت تستعين عائشة في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا، فقالت لها عائشة ارجعي إلى أهلك فإن أحب أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت، فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا وقالوا إن شاءت أن تحتسب عليك ويكون لنا ولاؤك فلتفعل، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها رسول الله ابتعي فأعتقي فإنما الولاء لمن أعتقى. ثم قام رسول الله فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن اشترط 100 مرة هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن عائشة والعمل على هذا عند أهل العلم أن الولاء لمن أعتقى۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خبر دی کہ بریرہ ان کے پاس اپنے بدلے کتابت میں امداد کے لیے آئیں۔ وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْءٌ، ابھی انہوں نے بدلے کتابت میں سے کچھ ادا نہیں کیا تھا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا اپنے آقا کے پاس جاؤ، فَإِنْ أَحَبُّ أَنْ أَقْضِيَ عَنْكِ كِتَابَتَكِ وَيَكُونُ وَلَاؤُكِ لِي، کہ اگر ان سے کہو اگر وہ پسند کریں کہ تمہارا بدلے کتابت میں ادا کر دوں اور تمہاری ولا میرے لیے ہوگی تو میں ایسا کر لوں گی، یعنی بدلے کتابت ادا کر دوں گی۔ فذکرت ذلک بریرۃ لأہلھا، جب بریرہ نے اس کا تذکرہ ان سے کیا تو انہوں نے انکار کر دیا اور کہا اگر تو چاہے ان تحتسب علیک
وَيَكُونُ لَنَا وَلَؤُكِ ان شاءت، اگر وہ یعنی حضرت عائشہ چاہیں، اس سے ثواب کی امید رکھیں، لیکن ولا تو ہمارے لیے ہی ہوگا، تو ایسا اگر وہ کرنا چاہیں تو وہ کر لیں۔ فذکرت ذلک لرسول اللہ، تو حضرت عائشہ صدیقہ نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ذکر کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اسے خرید لو اور اسے آزاد کر دو، بے شک کہ ولا اس کے لیے ہی ہے جو اسے آزاد کرتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمایا کیا حال ہے لوگوں کا جو ایسی شرطیں لگاتے ہیں جو کتاب اللہ میں نہیں، جو کوئی ایسی شرط لگائے جو کتاب اللہ میں نہ ہو تو وہ اس کے لیے جائز نہیں ہے، اگرچہ 100 بار شرط لگائے، اگرچہ 100 بار شرط لگائے۔ آج بحمد اللہ آج کے سبق میں ہم نے ابواب الوصایا الی آخری ہی مکمل پڑھ لیا ہے، یہاں تک آج ہمارا سبق ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔